اسی طرح رمضان المبارک میں جو کرنے کے کام یا رمضان کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں. روزہ رکھیں نماز نہ پڑھیں، اس روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ رمضان کا روزہ رکھیں اور نماز جو ہے ایک نماز تو دوسری نماز کے ساتھ اکٹھے پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں. اس طرح کے جو امور سے کیا ہو جاتا ہے، رمضان کے روزے کے اندر حالت پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمارے اوپر جو سال بھر جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ فرض نمازوں کو مسجد میں آ کے پڑھنا. مسجد کے بغیر فرض نمازیں پڑھنا جو ہے نا یہ گناہ ہے. جو کہتے ہیں کہ رمضان کا جو نماز جو ہے نا مسجد گھر میں پڑھنے تو بھی جائز ہے، مسجد میں پڑھے زیادہ ثواب ہے، یہ غلط ہے. انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ نماز کے مسائل جو ہے نا یہ تو بہت اہم ہے، روزے سے بھی اہم ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. لیکن ابھی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں فرض نمازوں کے بارے میں زیادہ اہتمام تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے. جماعت جو ہے نا مرد حضرات کے اوپر کیا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا واجب. روزہ رکھے اور نماز کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، اس روزے کا کیا فائدہ ہوا. اسی طرح اب ہم جو ہے نا اللہ کے رضا کے لیے حلال کو بھی حرام کر رہے ہیں نا، اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رضا کے لیے سنت نوافل کا بھی اہتمام کرے، نمازوں کے سنت نوافل کا بھی اہتمام کرے. خاص طور پر جو قیام الرمضان میں جو ہے نا تیسرا عمل ہے، پہلا تو عمل ہوا رمضان کا روزہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے آداب کا خیال رکھنا، اس کا احترام کرنا. نمبر 2 فرض نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، باجماعت نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز الگ الگ پڑھ لیں اور باجماعت پڑھیں، اور اس میں ہم اپنے اندر ایک عادت ڈالیں اور یہ عادت بعد میں بھی نہ چھوڑیں. یہ تو انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے. اپنے اندر یہ عادت ڈالیں، نماز باجماعت پڑھیں. پھر اس کے بعد سنت نوافل کا اہتمام کریں. نمازوں سے پہلے بھی سنت ہے، بعد میں بھی سنت ہے، لیکن میں اس کو پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ آگے بھی اور بھی بہت سارے ہم نے رمضان میں کرنے والے اعمال ہیں، اس کو بھی بیان کرنا ہے. سنت نوافل کا اہتمام کرنا. نمبر 3 رمضان کے جو قیام ہے، قیام اللیل ہے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. قیام اللیل سے مراد یہ نہیں ہے آپ پورے رمضان میں رات بھر قیام کریں، رات بھر نماز پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، اس نبی کو جو نبی رحمت ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح عمل دیا ہے جو عمل کرنے کے لحاظ سے بہت مختصر ہے، آسان ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. قیام اللیل سے مراد من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی رمضان کا قیام کرے، رمضان کے راتوں کو جاگے، اس کے لیے سارے گناہ معاف ہوگا. سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک تو فرض نمازیں باجماعت ادا کریں، اس کے بعد جو ہے نا تراویح کو آپ باجماعت ادا کریں. مسجد میں آ کر تراویح جو قاری صاحب کے پیچھے جو 8 رکعت اور 11 رکعت سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو نمازیں پڑھی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام عائشہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے جو رات کی نماز تھی قیام کیسے تھا، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے آپ نے زیادہ نہیں پڑھی. تو سنت کے مطابق 11 رکعت نماز پڑھے، اور وہ سنت کے مطابق پڑھے، یعنی اس میں تھوڑا سا لمبی قرات ہو، قیام اور رکوع جو نا اپنے اطمینان کے ساتھ کریں. ایسے نہیں کہ اتنی زیادہ رکعت ہو اور وہ جو ہے وہ سنت کے خلاف جو جلدی پڑھے. بس رکعت تعداد پوری کرنا مقصد نہیں ہے، سکون ہو، اطمینان ہو. آپ نے جو قاری صاحب نے جو ایک پارہ جو پڑھنا ہے وہ 8 رکعت میں پڑھے، باقی 3 رکعت وتر پڑھ لے، تو اس سے ایک سکون کے ساتھ ادا بھی ہو جائے گی اور سنت بھی کے مطابق بھی عمل ہوگا اور اس کا جو ثواب بھی ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو امام کے ساتھ قیام میں تراویح میں شامل ہو اور امام کے ساتھ وہ فارغ ہو، آخری تراویح بھی وتر بھی پڑھ لے، امام کے ساتھ فارغ ہو، تو اس شخص کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کأنما قام لیلہ یا کتب لہ قیام لیلہ، اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا جو ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دے. پوری رات، ان رمضان کا قیام سے پوری رات جاگنا، نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ امام کے ساتھ مسنون طریقے کے مطابق آپ امام کے ساتھ یعنی شامل ہو اور امام کے ساتھ فارغ ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کو پوری رات قیام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں.
یہ میں صحیح احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں.